God bless you all. یسوع مسیح کے القادر نام میں آپ تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ آپ بھی دونوں ادھر آئے، یہ خالی جگہ آپ بھی ادھر آپ وہاں پہ چلیں۔ کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ سبھی خوش ہیں، زوردار تالیاں دیں گے خدا کے ساتھ۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں جس بات کی خوشی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم چرچ جاتے ہیں تو اس بات کے لیے ہم خوش ہوا کریں کہ آج ہم نے اپنے خداوند سے کلام کے ذریعہ سے کیا کرنی ہے؟ بات کرنی ہے۔ اور خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اور خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ جو جو کمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، یاد رکھیے خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ ہمیشہ خدا کے کلام نے اثر کیا ہے، اور جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے۔ تو جن بہن بھائیوں کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور میرے ساتھ دیکھیں۔ آج کی تلاوت متی رسول کی بات تک لکھی گئی، ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 7 باب۔ اور ذرا توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سننا ہے، اور ذرا بچے بھی ذرا کنٹرول کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی پہلی آیت سے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کی شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک چیزیں یا پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑ کھائیں یا پھاڑے۔ خدا کا زندگی بخش کلام سنا اور پڑھا گیا، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج صبح ہم اس جگہ پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ خدا کے منہ کی باتوں کو سن سکے، اور ان کو سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر سے ہر کمی کو، ہر کمزوری کو، ہر اس بات کو جو اس کلام کے مترادف ہے اس کو ختم کر سکے۔ اگر کلام آپ نے چرچ میں آ کر سنا اور سننے کے بعد بھی وہ کمی آپ کے اندر سے نہیں نکلی اور آپ نے اس کلام کو رد کر دیا، تو آپ برکت نہیں پائیں گے، بلکہ ہم لعنت کا شکار ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کی نہایت سمپل، نہایت خوبصورت تعلیم ہے، اور آج ہماری کلیسیائیں
ان چھوٹی چھوٹی معاملات، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں. ہم ہیں تو مسیحی، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن ہمارے اندر مسیح والی باتیں نہیں ہیں. ہم ہر سنڈے چرچ جاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی بھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لیا. ہماری زندگیاں جھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، ہر قدم پر جھوٹ، ہر قدم پر جھوٹ بولتے ہیں ہم. ہماری ہر ایک بات کے اندر شہید، ہر ایک بات میں بڑا پن، ہر ایک بات کے اندر حسد، جلن، ہر ایک چیز کے اندر دکھاوا آ چکا ہے. ہم مسیح کی بیٹیاں بیٹے ہوتے ہوئے ہم اپنی شکل کو بگاڑتے چلے جا رہے ہیں. آج کا انسان، لوگ، شیخی کی میں بات کرنے لگا ہوں، ایک ایسا مسیح، بہت سارے لوگ شادی، بیاہ، گھر، گاڑی، پیسہ، ان چیزوں سے اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنی واہ کروانے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ لوگ ہمیں دیکھیں. لیکن اب جو ہم مسیحوں کی صورتحال ہے، اب ہم نے فوتگیوں کے اوپر بھی اپنی واہ بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا کہ لوگ اس قدر جھوٹی تعریف، بے بنیاد چیزوں کو اس قدر پسند کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی 40واں بھی ہو تو وہاں پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں قرضہ چوک کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے، ذرا شریکے برادری چاڑیاں گوانڈیاں محلے پتہ لگے بھی بڑا کیا انہوں نے میموریل سروس کی تھی. مطلب یہ کہ آج کا مسیحی جو ہے وہ مسیح کی محبت اور اس کے کلام سے خالی ہو گیا. یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ یسوع کہتا ہے جب تو خرائط کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجا. اب مسیح جس خرائط کی تعلیم ایک مسیحی کو دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ خرائط جب تو کرے یا کوئی نیکی کرے تو اپنے آگے نرسنگا، یعنی کہ کوٹھیاں پہ چڑھ کے چرچے نہ کہا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں. جب تیرا دایاں ہاتھ خرائط کرتا ہے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو یسوع کیا کہتا ہے؟ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا، بلکہ اپنا سر منہ دھو، فریش ہو اور پوشیدگی میں جا اور پوشیدگی میں بیٹھ کر دعا کر، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں رہتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے اور تجھے اس کا اجر دے گا. یعنی کہ یہ ساری باتیں ہمیں سکھا یہ رہی ہیں کہ ہر اچھا کام دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے پردہ ہونا چاہیے. لیکن آج کا مسیح ان ساری چیزوں سے الٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہم لوگ روایتی عبادات کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم لوگ خدا کے کلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. چرچز کے اندر سیاست، چرچ کے اندر سیاست آ چکی ہے، نفرتوں کے انبار لگ چکے ہیں. ایک چرچ کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بیٹھا ہوا شخص دوسرے کے ساتھ اپنے اندر نفرت رکھتا ہے. اس طرح ہم کبھی بھی خدا کے کلام سے برکت نہیں پا سکتے. اس طرح ہم کبھی بھی ساری زندگی ہم خدا کے کلام کے ساتھ، چرچ کے ساتھ جڑے رہیں، کبھی بابرکت نہیں ہو سکتے. آج ضرورت ہے
ہمیں فیصلہ کرنے کی. آج ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی. اپنے اندر سے وہ روایتی اور دکھاوے والی جو عبادات ہیں اور اچھے کام کرنے کی جو عادات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور آج میرا جو آج کا ٹاپک ہے, جو آج کا مضمون ہے, وہ عیب جوئی کرنا ہے. ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہماری زندگی کے اندر سے یہ چیزیں نکل نہیں گئی. جس کے ساتھ چلتے ہیں اسی کے پیچھے ہم اس کی عیب جوئی کر رہے ہیں, اس کے انگیسٹ نفرت ہمیں. اور خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھو کہ اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے تو یہ بالکل فائدہ, یہ حرکتیں, یہ باتیں ہمارے اندر ہیں. تو کلام کیا کہہ رہا ہے؟ عیب جوئی نہ کرو ورنہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی. اگر ہم کسی کے خلاف اپنے اندر کسی طرح کی بدی رکھتے ہیں یا ہم کسی کے خلاف کوئی بات چیت کرتے ہیں, ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے, ہم اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے خلاف خدا کے کلام کو رد کر رہے ہیں. خدا کی آنکھیں ہر جگہ پر ہیں اور ہر چیز کو دیکھتی ہیں. ہم جب بھی کوئی بات کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے, اس سے میرا خدا ناراض تو نہیں ہوگا. آج کا انسان, آج کا مسیحی آج جھوٹ کی وجہ سے بہت ساری برکتیں گوا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بولنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بول دینا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت جھوٹ. ہم سمجھنے کو بھی پتا لگ رہا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کس کی مانند رسولوں کے ایمان کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے وہاں پر بھی ایک جوڑا ہے کلیسیا کے اندر, اور انہوں نے چرچ کو, کلیسیا کو, پاسٹر پترس کو انہوں نے ایک پلاٹ, ایک زمین کا ٹکڑا بطور خدا کے لیے گفٹ کرنے کا اعلان کیا. لیکن بعد میں ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے اس پلاٹ کو بیچ کر اس کی آدھی رقم اپنے پاس رکھ لی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان ساری ہماری اس حرکت کا پاسٹر پترس کو پتہ نہیں چلے گا. اور جب آدھی رقم لے کر ہننیا پہنچتا ہے پترس کے پاس تو کہتا ہے کہ یہ وہ رقم ہے جو پلاٹ میں نے خداوند کو دیا تھا, میں یہ پلاٹ کی رقم آپ کو دینے آیا ہوں. تو خدا کے بندہ پترس نے کہا کیا زمین اتنے کو بکی؟ تو انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے کہا ہاں زمین اتنے کو بکی. اور خدا کے خادم پترس نے کہا افسوس تجھ پر اے ہننیا کہ تو نے خدا کے ساتھ جھوٹ بولا. اور جب تو نے خدا کے ساتھ, خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو اس کی تجھے سزا ملے گی. لکھا ہے اپنے جھوٹ کی وجہ سے پیٹ کے بل گر کر مر گیا, اس کی انتڑیاں باہر آ گئی. آج بھی ہمیں اپنے جھوٹوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہوتی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں یہ کڑی گل ہے, ہمیں سزا مل رہی ہوتی ہے, ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں, ہمارے گھر کے اندر مشکلات آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. یہ ہے ایک مسیحی. عیب جوئی نہ کرو, تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے. اس کے اندر سے ایک اور بات نکلتی ہے اور وہ بات یہ ہے رویے کی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک مسیحی کی جو برکت ہے اس کے رویے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کا رویہ جیسا ہوگا ویسی آپ کی زندگی کے اندر کام ہوں گے, برکت آئے گی. آپ کی برکت آپ کے مثبت رویے کے ساتھ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کو کہتے ہیں, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کا جیسا رویہ ہوگا ویسی آپ کی زندگی میں برکت آئے گی, ویسی آپ کی زندگی
زندگی میں تبدیلی آئے گی. جب ہم رویے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سلاطین کی کتاب میں جانا پڑے گا. ایک عورت کا رویہ، ایک ایسی عورت کا رویہ کہ جب ملک کے اندر حالات خراب ہیں، ملک کے اندر کال پڑا ہوا ہے، کلام فرماتا ہے سارپت کے اندر کال تھا، دنیا بھوک سے مر رہی تھی. اور میں نے موسٹلی دیکھا ہے عورتوں کے تعلق سے کہ جب گھر کے اندر پیسے نہ ہو، جب گھر، آپ ایک بات سنیں، میں نے سنی بات، کون کلام سن رہا ہے؟ جب گھر کے اندر پیسے نہ ہو تو موسٹلی جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں، جو ہمارے جو خواتین ہیں، ان کے رویے تلخ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر لڑائی جھگڑا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر مزید گھر جو ہے بے رونق سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ عورت اس مشکل وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کو اس کی ڈھارس بنے اور اس کہے کہ خدا انتظامات کا خدا ہے، ڈونٹ وری، خدا مہیا کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ ہسبینڈ دے کول بیٹھ کے لالا لالا شروع کر، جو آج کل موسٹلی ہوتا ہے. اگر کام نہیں ہے تو عورت جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب، لڑائی جھگڑوں کی طرف، یہ ہے رویہ. لیکن ایک رویہ ایک عورت کا جو سارپت کے اندر ہے، جس کا شوہر بھی مر چکا ہے، اس کے رویے پر غور کریں کہ جب خدا کا بندہ ایلیا اس کے گھر پہنچتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے اور اس کے لیے اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے پانی لے کر آ. جب وہ پانی لینے کے لیے بڑھتی ہے تو پیچھے سے اس نے روٹی کا بھی کہہ دیا کہ میرے لیے روٹی بھی لے. لیکن اس عورت نے کچھ بھی ایسی بات نہیں کہی. آپ پڑھ کر دیکھ لیں سلاطین کی کتاب پہلی، آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر اس عورت کے جو رویے کے اندر ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. بڑا پازیٹیو رویہ، بڑا پر امید رویہ. میں نے پچھلے سنڈے یہ بتایا تھا کہ ابراہم جو ہے، جس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، جب خدا نے کہا تھا کہ تو سب سے اپنی پیاری چیز کو میرے لیے قربان کر دے، تو لکھا ہے کہ اس کے رویے میں ذرا سی بھی نیگیٹیوٹی نہیں آئی. یہاں پیدائش کی کتاب پڑھ کر دیکھ لو، کسی جگہ پر ابراہم نے کہا خدا بندہ ہے کیسی آزمائش ہے، پہلے تو 100 سال تک ترلے کروائے نے، تو اب جو اگر 100 سال کے بعد انہیں دیا تو وہ بھی کہتا قربان کر دے، یہ میری واسطہ روکنی ہے، یا یہ کہو کہ پہلے اتنی سی دینا. یہ ساری چیزیں، لیکن ابراہم جو ہے وہ خدا کے اس کلام کے اوپر مطمئن ہے. اس کا ایمان ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ میرے لیے پازیٹیو راہیں تیار کرتا ہے، اس کے اندر بھی وہ خدا کا بڑا کام ہے. آج ہماری زندگیوں سے پازیٹیوٹی جو ہے، مثبت رویے، مثبت سوچ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ہم مثبت سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اچھا سوچتے ہی نہیں ہیں. ہر بات کے اوپر گھروں کے اندر بھی دوسروں کے خلاف، دوسروں کی پردہ نظر، دوسروں کے لیے باتیں، یہی چیزیں ہمارے گھروں میں. بے شک یہ کلام سخت ہے، لیکن خدا ہم سب سے کلام کر رہا ہے. یہ ہماری وہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمارے اندر نہ ہوں گی. اگر ہم انہی چیزوں پر چلتے چلے جائیں گے تو حالات بدلنے والے نہیں ہیں. پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کریں، چنگا سوچو، چنگا بولو، چنگا دماغ نے وچ لے آؤ تو سب کو ہی چنگا ہوئے گا. اور اگر تو پچ 2 منٹ بہ کے ہائے مینوں بہار لگدا ہے، مینوں بہار، اج دل کردا میں چھٹی کر لاں، دل کردا چھٹی کر لے، کہ مینوں بہار ہے تو کوئی ادھے گھنٹے بعد 100% بہار ہو جائے. آج میرا سر جہا درد ہو رہا ہے، میرا دل کم ہو رہا ہے، آج جسم ٹوٹ بھج رہا ہے. چل آج میں پائی صاحب کو کہنا مجھے طبیعت نہیں ٹھیک، چرچ تو چھٹی. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ادھی تو پوری زندگی انہاں کماں چ گزار دینے ہیں. جدوں لاسٹ ٹائم آندا ہے ساڈا بڑھاپے دا، جدوں ساڈا جسم
بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے، تب ہم آ کے تو کہنے چلو ہم 4 دن چرچ دن جڑ جائیے. یہ کیا مبارک ہے وہ جو جوانی کے ایام میں خداوند کو پیار کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. اس کے اوپر ہمیں ضرورت ہے غور کرنے کی. عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. اس بیوہ عورت نے اپنے اندر مثبت رویے کو رکھا اور جو اس کے گھر میں تھا وہ بنا کر خدا کے بندہ کو دے دی. ایک بیوہ عورت کو سب تو زیادہ عزیز کون ہے؟ خدا کا خادم یا ان کا اپنا بیٹا یا اپنا آپ؟ خدا جی 100% نہیں. یہ تو اس بیوہ کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام تھا، اس کے اندر خدا تھا. اس کی وجہ سے وہ اس بات پر پورا ایمان رکھتی تھی کہ خدا اس کے اندر سے بھی بڑا کام کرے گا. اگر اس بھوک ہڑتال کے اندر کال کے اندر خدا نے کتنی دور سے کہاں سے بھیجا؟ ایلیا کہاں سے آیا تھا؟ سامریا سے. کہاں سے آیا؟ سامریا سے آیا. سامریا سے پہلے خدا نے اس کو کرید کے نالے پر کچھ دیر رکھا. جب وہ کرید کا نالا بھی سن گیا تو پھر وہاں سے خدا نے کہا کہ جا اٹھ اور سارپت میں چلا جا، وہاں پر ایک عورت کے گھر میں میں نے تیرا انتظام کیا. اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ پہنچا تو اس عورت کا رویہ تبدیل نہیں ہوا. وہ پازیٹیو تھی. اس نے ویلکم کیا خدا کے بندہ کو خوشی کے ساتھ. اس نے کہا وہ خدا کا خادم میرے گھر پر پہنچ گیا، کچھ نہ کچھ بڑا کام ہو. یہ رویہ تھا اچھا، یہ پازیٹیو رویہ تھا. یہ ایماندار عورتیں ہیں، یہ خدا کو پیار کرنے والی عورتیں ہیں کہ جو انتظار کرتی ہیں خدا کا. اور اس نے اپنے پازیٹیو رویے کی وجہ سے، ایک اچھی سوچ کی وجہ سے 3.5 سال تک پورے ارد گرد میں بھوک ہڑتال دنیا مر رہی ہے، لیکن اس کے ایک اچھے رویے کی وجہ سے 3.5 سال تک نہ مٹی سے آٹا ختم ہوا ہے اور نہ کپی سے تیل ختم ہوا ہے. یہ ایک معجزہ، ایک بیوہ عورت کے اچھے کردار اور اس کی اچھی، اس کی پازیٹیوٹی، اس کا مثبت رویہ، چنگی سوچ، ایمان کی وجہ سے اتنا بڑا معجزہ خدا نے اس کے گھر میں کیا. آج کیا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ کلام میں لکھا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے اس چیز سے تمہارا یہ ناپا جائے گا. تو اپنے بھائی کی آنکھ کے دن کے کو دیکھتا ہے. یہ بھی آج کے معاشرے ہماری کلیسیوں کے اندر بڑا پرابلم ہے کہ ہم دوسروں کے کردار کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، دوسروں کے گھروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کسی کے کام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کسی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. خدا کا کلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ ایک ایسا مسیح ہم اپنے کسی دوسرے کے لیے نیگیٹو سوچیں یا نیگیٹو بات کریں. ایک مسیح کو زیب نہیں دیتا. اور ایک ایسا مسیح جس کے بارے میں مسیح سکھانا کیا چاہ رہا ہے؟ مسیح سکھا یہ رہا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص تجھے کسی غلط کاری کے اندر، کسی برے کام کے اندر مبتلا نظر آتا ہے تو تیرا کام ہے اس کا ڈھنڈورا نہ پھیر، بلکہ تیرا کام ہے چپکے سے پرسنل بیٹھ کر اس کے لیے دعا کیا کر. اگر ہو سکے تو اس کے لیے روزہ بھی رکھ کہ خدا تو اس بھائی یا بہن کو اس بدی اور اس گناہ بھری زندگی سے نکال، اس بری عادات سے نکال. یہ ہے ایماندار کا کام، بجائے اس کے کہ وہ اس غلط کاری کے اوپر جو ہے چرچا کرے اور اس کے خلاف بات چیت کرے. یہ خدا کو پسند نہیں. ہم کیسے کسی کو برا کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم اب خود ٹھیک نہیں ہیں. اور یسوع بھی یہی سکھا رہا تھا کہ پہلے ہم اپنے اندر سے شتیر نکالیں. شتیر بڑا ہوتا ہے یا تکا بڑا ہوتا ہے؟
شتیر تو ساڈے اندر خود شتیر ہوندے نے تو دوسروں کے ہم تنکے نکالنے کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. مسیح یسوع اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے سے دوسرے کو ایمان کے اعتبار سے ہم اپنے آپ سے دوسروں کو بہتر جانیں. یہی ایک اچھا مسیحی ہے. مثبت رویہ اس کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. پھر لکھا ہے پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو. اس کا کوئی مطلب بتائے گا کیا بنتا ہے؟ یہ بڑا سخت یہاں پر یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. جی خدا کا کلام ہے، یہ ان لوگوں کو نہ دو جو نافرمانی اور اس کو رد کرتے. ویری گڈ. آج خدا کا کلام سیکھنے والے بہت کم ملیں گے، لیکن بحث کرنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے. اور وہ بحث بھی وہی لوگ کرنے والے ہوں گے جو خود اندر سے خالی ہوتے ہیں، جن کے اندر خود کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ایسی ادھر ادھر کی باتوں سے آپ کے انگیز. اور کلام ایسے لوگوں کے بارے میں اوائڈ کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اوائڈ کرو جو سیکھنا نہیں چاہتے بلکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، ایسے لوگوں سے اوائڈ کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں رویے کی بات کر رہا ہوں، رویے ہماری زندگی کے اندر ہماری برکت اور ہماری لعنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک 12-13 سال کا بچہ ہے، تقریباً 12-13 سال ایج ہے اس کی، اور اسے کوئی جنگ کی تربیت نہیں ملی، کوئی اس کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اور جب وہ اس کا کاروبار بھی ہوا تو بیچارہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا وہ. لیکن ایک بات اس کے اندر تھی جو بچپن سے اس کے اندر تھی، اور وہ کیا تھی؟ خدا کا کلام، خدا کی باتیں، شریعت. اس کے اندر شریعت تھی. بیسیکلی جو یہودی ہوتے ہیں، یہودی بچپن سے اپنے بچوں کو شریعت پڑھاتے ہیں. جس طرح ہمارے مسلم بھائی اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں، اسی طرح سے یہودی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو شریعت پڑھاتے تھے. اور شریعت کی تعلیم داؤد کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ اسرائیل کے خدا پر پورا ایمان رکھتا تھا. اور کلام فرماتا ہے کہ جب داؤد روٹی لے کر پہنچا اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے جہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی، اور لکھا ہے کہ جو فلسطینیوں کا ایک جنگی سورما جس کا نام جاتی جولیت ہے، وہ ہر روز میدان میں نکلتا ہے، ہاتھ میں بہت بڑا بھاری بھالا ہے. ہر روز وہ میدان میں نکلتا اور نکلتا للکارتا اور کہتا ہے کوئی اسرائیل کے اندر جوان مرد جو میرا مقابلہ کرے. ساؤل بادشاہ سے لے کر جتنی بھی اسرائیل کی فوج تھی، کسی کے پاس اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ آگے میدان میں نکلے اور اس جاتی جولیت کا مقابلہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیلی جو ہے جاتی جولیت کے سامنے اپنے آپ کو ٹڈیوں کی مانند سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو بہت زیادہ کاداور اور جوان ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی ایک رویے کی بات ہو رہی ہے. میں نے بتایا کہ مثبت رویہ مثبت نتائج پیدا کرتا ہے. مثبت رویہ
مثبت نتائج پیدا کرتا ہے، رزلٹس دیتا ہے. جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہماری زندگی میں نمودار ہوتا ہے. اب ہر روز جاتی جولیت میدان میں نکلتا ہے اور بنی اسرائیل قوم کو اور اس کے خدا کو للکارتا ہے، لیکن نہ تو ساؤل بادشاہ کی جرت ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا جوان فوجی ہے جو اس کا مقابلہ کر، سارے ڈرے ہوئے سراسیمہ. لیکن اچانک وہاں پر داؤد پہنچتا ہے، اور جب داؤد کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اسرائیل کے خدا کی فصیحت کر رہا ہے، اس کے خلاف برا بول رہا ہے، تو اس کے کان جو ہے وہ الرٹ ہو، اور اس نے سنا، اور اس کے اندر جو ہے اسرائیل کے خدا کی محبت کا جوش اس قدر تھا کہ وہ فوراً بھاگا اور جا کر اس نے اسرائیل کے بادشاہ ساؤل سے بات کی. اے بادشاہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا. لیکن کلام فرماتا ہے کہ ساؤل نے کہا بیٹا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو بالکل کا چھوٹا سا بچہ ہے، اور یہ ایک بہت جوان مرد ہے، جنگی مہارت رکھتے ہیں، اور تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور داؤد کی بات سنے کہ داؤد جو ہے وہ مختلف ایگزامپلز کے ذریعہ سے بادشاہ کو اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ وہ مجھے موقع دیتا کہ میں اس کے ساتھ لڑ سکوں. مطلب کہ اس کے اندر اپنے خدا کی محبت کتنی ہے، اس نے خود اس کے ساتھ اپنے خدا کے لیے لڑنے کے لیے کیا کیا، بہانے لگائے. آج ہم اپنے فائدے کے لیے بہت سارے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہت ساری بہانے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ بات بندہ ہے داؤد جو اس بات کے لیے مختلف طرح سے بادشاہ کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے چانس دے دے تاکہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں. اور فائنل اینڈ یہ ہے کہ اسے موقع دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، اسے پہنا دو میرا لباس، میرا بھالا بھی پکڑا دو. اور لکھا ہے جب اس کو اس کے لباس جنگی سامان کے ساتھ لیس کر دیا گیا تو داؤد سے ایک قدم نہ چلا گیا، اور پھر اس نے کہا اے بادشاہ، میں اس نامختول فلسطی کا مقابلہ اس تلوار اس بھالے کی مدد سے نہیں کرنے والا، بلکہ میں اس کا مقابلہ یہوہ یری کے نام سے کرنے کے لیے. اور عزیزوں، ایک طرف داؤد ہے جس کا یہ رویہ ہے کہ یہ نامختول فلسطی، ہم وعدے اور برکت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کوئی نہیں، یہ نامختول ہے، اس کے ساتھ کوئی خدا کا وعدہ نہیں ہے، اور ہم تو خدا کی برکت اور اس کے وعدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے میرا مقابلہ کرے گا. اور لکھا ہے پاک کلام میں کہ اس کا یہی وہ رویہ تھا، یہی وہ اس کے اندر ایک سوچ تھی، یہی وہ اس کے اندر ایک بات تھی کہ میرے ساتھ تو خدا کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں، میں زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں، یہ بتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ میرا کیسے مقابلہ کرے گا. یہ سوچ داؤد کی ہے، اور ایک سوچ ساؤل اور اس کی تمام فوج کی ہے، جو پتہ نہیں پچھلے کتنے دنوں سے اسرائیل کے خدا کے خلاف برا بھلا سن رہے ہیں، لیکن ان کے اندر اپنے خدا کی غیرت نہیں آئی. وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سوچ کر بیٹھ چکے ہیں کہ نہیں اتنا سی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو جدو اسی کسی بھی چیز میں نیگیٹو سوچ کے بہ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھو کبھی بھی وہ پازیٹیو نہیں ہو سکتا. ساؤل بادشاہ سے لے کر اسرائیل کی ساری فوج اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ اسی جاتی جولیت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. کئی بہن بھرا نے جنہاں دے اپنے گھر نہیں ہے،
تے جدوں انہاں نے گل بات کرنی تے میری بھائی صاحب اسی تے لے ہی نہیں سکدے. وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی طاقت اور اپنی قابلیت اور اپنے فائنینشلی جو بھی ان کے روپے پیسے کے معاملات ان کے بیس پہ کام بات کر رہے ہیں کہ ہنسی گھر نہیں لے سکتے. ہمارے پاس اتنا پیسہ یا اتنے سورسز نہیں ہے کہ ہم یہ گھر خرید سکیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر بنانے والا کون ہے. ہم لوگ اپنی بہت ساری برکتیں اس لیے مس کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی کمزوریاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے, خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اگر بنانے والا گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے, بیکار ہے. مطلب کیا ہے کہ جب خدا یہ سارے کام خدا کرتا ہے اور ہم اپنی برکتیں اس وجہ سے گوا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پہلے سے سوچ کے بیٹھے نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس وجہ سے ہم بہت ساری برکتیں اپنی زندگی سے گوا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ لعنت کے لیے نہیں برکت کے لیے بلائے گئے لوگ ہو. داؤد کا رویہ بادشاہ ساؤل سے لے کر بنی اسرائیل قوم کی فوج تک چینج تھا. وہ سوچتے تھے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن داؤد سوچتا تھا کہ یہ نامقتول فلسطینی ایک منٹ بھی میرے سامنے ٹک نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے مقابلہ اپنی طاقت پر بولتے اپنی تلوار بھالے سے نہیں بلکہ لشکروں کے خدا یہوہ یری کے نام سے کرنی ہے. اور وہ یہوہ یری جو ہمیں آج تک بڑی بڑی جنگوں سے بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال آیا, وہ آج اس جاتی جونیت کو بھی شکر دینے کی قدرت رکھتا ہے. عزیزو, ہمیں کبھی بھی اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, اپنی راست بازی کی زندگی کے لیے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں اور ایسا سوچتے رہیں گے کبھی بھی آپ برکت نہیں پا سکتے. برکت پازیٹیوٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, مثبت رویے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بہن ہفتے کی شام کو اگر اس بات کو سوچ کر تیاری کرے کہ میں نے صبح چرچ میں رائٹ ٹائم 9 بجے جانا ہے اور اس رویے میں اس بات میں قائم رہے تو وہ 100% اگلے دن سنڈے سروس کو 9 بجے اٹینڈ کرتی ہے. اور اگر وہ سوچے نہیں میں کتنے 9 بجے پہنچ سکنی یار, ناشتہ بھی کروانا ہے, کپڑیاں دا بھی, بہت ساری بھੈਣਾں جڑیاں نے وہ اتوار والے دن کپڑیاں دی مشین لا رہے ہیں, وہ بہت اس بات کے لیے بڑی ایکسپرٹ ہے, ان ساری چیزوں کے لیے بڑی ایکسپرٹ ہے کہ چلو کوئی بات نہیں 9 بجے تک میں کپڑے کپڑے دھو کے فارغ ہو جانا. تو پھر کی ہوتا ہے وہ مشین لا لیندی ہے, تقریباً 10 تو 11 بجے تک کپڑے دھوتے رہتے ہیں. تیز طریقے دے نال کی ہو اپنا دن جڑا برکت ہے والا دن ہے, برکت حاصل کرنے کا جڑا ٹائم ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ سوچا یہ بھی جا سکتا ہے کہ میں پہلے چرچ کروں گی یا کروں گا, پھر میں کوئی اور کام کروں گا. تو جی وہ صبح اس بات کے ساتھ تیاری کرتے ہیں تو یقیناً وہ چرچ بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور اپنا کام بھی صحیح کر لیتے ہیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایسا سوچتے نہیں, ہم ایسا سوچتے نہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر کون پیدا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی شیطان کی طرف سے آتی ہے. یہ سوچ شیطان پیدا کرتا ہے. یہ برکت والی زندگی ہماری زندگی سے دور شیطان کرتا ہے. یہ ہمارے خوابوں خیالوں اور ہماری سوچ وچار کے اندر آ کر ہمیں اس طرف لے آتا ہے. داؤد اپنے اندر ایک رویہ رکھتا ہے
اور اس کے رویے کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ یہ نامقتول فلسطینی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے جب اس کا مقابلہ یہوہ یری کے نام سے کیا تو وہ میرے سامنے تہس نہس ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جاتی جولیت کے سامنے یہ اپنا وہی گوپیا، وہ گوپیا جس کو پنجابی میں گلیل بھی کہتے ہیں، جب وہ لے کر اس چکنی مٹی کے 5 پتھر لے کر ایک اس کے اندر ڈال کر گھماتا ہوا میدان میں آیا تو جاتی جولیت نے اس کو دیکھ کر پہلے ہنسا اور اس کے بعد کہا کیا میں کوئی کتا ہوں کہ تو میرا اس گلیل گوپیے کے ساتھ مقابلہ کرنے آیا ہے. اور کیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ کیا اسرائیل کے اندر کوئی جوان مرد نہ تھا جو میرا مقابلہ کرتا کہ انہوں نے ایک بچے کو بھیج دیا مرنے کے لیے. لیکن کلام فرماتا ہے جب داؤد آگے بڑھا تو داؤد نے کہا اے نامقتول فلسطینی، آج میں تیرا مقابلہ تلوار والے کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے زندہ خدا کے نام سے کرنے ہے. اور لکھا ہے کہ جب اس نے لشکروں کے خدا یہوہ یری کے نام سے اسی ایک چکنی مٹی کے پتھر کے ساتھ گھماتے ہوئے مارا تو اس کے ماتھے پر لگا. لکھا ہے کہ وہ جب وہ ماتھے میں لگا تو وہ گھس کر دماغ میں چلا گیا اور اسی جگہ پر وہ گرا اور اسی کی تلوار کو اٹھا کر داؤد نے اس جاتی جولیت کا سرطان سے جدا کر دیا. عزیزو، یہ ہے مثبت رویے کی طاقت. جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، تجھے آگے کرتا ہوں، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا تو نہیں کرنا، میرا کام آپ پر کھڑا ہونا، تو پھر سب کچھ خدا کرتا ہے. اور جب اسی اپنے گھر دے وچ اپنی کمزوریاں جی جکڑے رہنے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم جکڑے رہتے ہیں، ہم اپنی کمی کمزوریوں کے اندر پڑے رہتے ہیں اور نا امیدی کے اندر سے نہیں نکل پاتے تو پھر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر برکتاں چاہیے نے تو یاد رکھو ایمان سے سن تگڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس بیوہ کی طرح مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اس بیوہ کی طرح ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. داؤد کی طرح ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ابراہیم کی طرح ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی کمی کمزوری کو اپنی زندگی میں حائل نہ ہونے دیں. جب آپ چرچ کے لیے تیار ہو اور کوئی کام آ جائے، کوئی بھی ایسی وجوہات آ جائے تو آپ نے اس وجوہات کی وجہ سے رکنا نہیں بلکہ اس کو چھڑکنا ہے یسوع کے نام میں کہ یہ رکاوٹ ابلیس کی طرف سے ہے اور میں اسے یسوع کے نام سے ریڈیوس کرتا ہوں. اور دیکھیے گا خداوند آپ کو رستہ دے گا، آپ بحال ہو کر چرچ اٹینڈ کریں گے، برکت پائیں. اور جب آپ نے اس بات کو اپنے اندر رکھنا ہے کہ ہمیں نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے کسی بھی چیز کی آپ کے اندر کمی ہے، کسی بھی طرح سے، آپ اپنی زندگی میں سہارے لینا چھوڑ دیں. سارے کام پادریاں ہوتی نہ چھوڑ دو کہ پاسٹر صاحب آئے گا میرے سر پہ دعا کرے گا، پھوک مارے گا، کوئی تیل پانی مسا کر کے دے گا، کوئی 15-20 دینار سٹور کر کے رکھ لیں گے، ٹھیک ہے تو انہوں استعمال کر دے رہا کہ شاید راہ بدل دے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یسوع مسیح نے جان نہ صرف پاسٹر صاحبان کے لیے بلکہ ہر عام خاص کے لیے دی ہے، سب کے لیے دی ہے. اور اس نے پھر سب سے کہا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا باپ نے ان کو اپنے فرزند بننے کا. کتنے ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ اب سب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. اب جب سب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو کلام آپ کو اس بات کی اتھارٹی دیتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور ایسے بیٹا بیٹی ہوتے ہوئے ہم باپ سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ ہم کو مل جائے گا. یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے کہا اپنے بچوں سے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان سے کہا میرے نام سے باپ سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا. اس لیے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ابھی تک آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکا یا آپ نے کوشش کرتے کرتے آپ اس کام کو چھوڑ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں آج آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے کلام کی مناسبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اس کام کے لیے الرٹ ہو، کھڑے ہو. داؤد کی طرح آپ جیت جائیں گے، داؤد کی طرح فتح پائیں گے، کیونکہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے مسیح ایمانداروں کے لیے جو خدا کر نہ سکے.
अगर वो उसको अपने बेटे को मेरे और आपके लिए दे सकता है तो वो दुनिया की हर चीज भी हमें देने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम ढूंढो मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुमको इनाम में दे दूंगा। मेरे दिलों जब खुदा का कलाम, खुदा का वादा हमारी जिंदगी में होगा तो यकीन जानिए ये दुनियादारी की सारी चीजें भी जो है हमें मिल जाएंगी। परेशान घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। मत अपना टाइम इधर उधर की बातों में वेस्ट करें, मत अपना टाइम घरों में बैठकर इधर उधर की बातें, रिश्तेदारों के खिलाफ इधर की उधर की बातें करके वेस्ट ना करें। अपना ध्यान, रुझान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। जब हम अपना ध्यान खुदा और उसके कलाम की तरफ लगाएंगे तो फिर दुनियादारी से हमारा ध्यान बंद हो जाएगा और फिर खुदावंद हमें बरकत देना शुरू करेगा। हम जितना टाइम इधर उधर की बातों में वेस्ट करते हैं उतना ही टाइम हम खुदावंद को दे तो खुदा कादिर मुतलक है। खुदावंद हमें बरकत देगा। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे।